اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 and 17 16-17 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 16 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 16 جو ہے وَإِذَا أَرَدْنَا، تو جب ہم نے ارادہ کیا، یعنی اللہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک ارادہ کیا، تو جب ہم نے ارادہ کیا انہلکا کہ ہم تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، قریتن بستی کو. یہ جو بستی والے یا قریہ جو ہے جگہ، ٹاؤن یا مطلب گاؤں یا پھر وہ بستی ہے کوئی، تو وہ اس کو ہم برباد ہلاک کر دیں. امرنا مترفیہا، تو وہاں کے مترفیہا کا مطلب ہے وہاں کے ویل آف لوگ، یعنی کہ جو وہاں کے بہت رچ لوگ تھے، یعنی جن کو اللہ نے نوازا تھا، تو اللہ نے ان کو حکم کیا کہ تم جو ہو فرما برداری اختیار کرو میری، یعنی اللہ کی. تو امرنا مترفیہ، حکم کیا ہم نے ان مترفیہ کو. فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ تو اور فاسق اور مطلب فساد اور مطلب وہ کرنے لگے، یعنی کہ مطلب بہت ہی اور زیادہ وہ لوگ فاسق بن گئے، اور مطلب تمام بدماشیاں اور مطلب عیاشیاں اور جو ان کو کرنا ہے مطلب پیسوں سے جو بھی وہ کرنا چاہتے، تمام برائیاں وہ کرنے لگے. فَفَسَقُوا فِيهَا، اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ انہوں نے تو اور بھی مطلب اللہ کے حکم کی وہ کر دی کہ مطلب بالکل ہی نہیں ماننا. فحق علیہ القول، تو اب ان کے لیے القول یعنی کہ مطلب اب وہ ہو گیا ہے، ال کے ساتھ آیا ہے نا، تو اب وہ اسپیشل بن گیا. القول ہے وہ اللہ کا خاص، وہ اللہ کا ورڈ ہے جو کہ ان کے لیے عذاب کا ہے. تو اللہ کہتا فحق علیہ القول، تو اب ان کے لیے جو قول تھا وہ اب سچا ہو گیا، یعنی کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو تباہ کرنے کا وہ سچا ہو گیا. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا ہم نے ان کو جیسا کہ تباہ کیا جاتا ہے. When he decided to destroy a town, we command those among them who are given the good things of this life to be obedient, but they continued to transgress, so that the word is proved true against them, then we destroy them utterly. اس کی دو نوٹس ہے 2192 2193. 2192 Allah's mercy gives every chance to the wicked to repent. اللہ جو ہے سب کو موقع دیتا ہے، سب کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، اپنی جو بھی حرکتیں ہیں اس سے باز آ جائیں اور توبہ استغفار کریں. When wickedness gets so rampant that punishment becomes inevitable، کہ اب جب یہ خوب اپنی مطلب بدماشیوں پہ اور فساد پھیلانے میں اور جو بھی مطلب غلط ساری چیزیں کام کرنے میں خوب ہی زیادہ بڑھ چڑھ کے ایک دم کر رہے، تو اب عذاب تو ان کے لیے بالکل واجب ہو گیا نا. Even then Allah's mercy and justice act together، لیکن پھر بھی اللہ کی مرسی یعنی اللہ کا رحم اور اللہ کا عدل اور انصاف تبھی بھی مطلب مل کے
ایک ایکٹ کرتا ہی ہے کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے یا ان کو پھر موقع دیا جائے. دوز ہو آر ہائیلی گفٹڈ فرام اللہ، یعنی وہ لوگ جن کو بھی اللہ نے بہت ہی مطلب نوازا ہے، گفٹ دیا ہے اللہ کی طرف سے، ہائیلی گفٹڈ، تو وہ لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اٹ مے بی ود ویلتھ اور پوزیشن، یا تو اللہ نے ان کو دولت اور رتبہ دیا ہے، اور اٹ مے بی وتھ ٹیلنٹس اینڈ اپارچونیٹیز، اور ان کے پاس یا تو ہنر ہے، کوئی مطلب علم، ہنر، اور پھر ان کے پاس اچھے مواقع بھی ہیں. آر ایکسپیکٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اوبے، ان کے لیے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سمجھیں بھی اور یہ فرما برداری بھی کریں. دے آر گیون اے ڈیفینیٹ آرڈر اینڈ وارننگ، تو ان کو ایک پکا مضبوط یعنی جیسے حکم جاری کیا گیا ان کے لیے، اور ان کو خبردار بھی کیا گیا. کیونکہ امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہی سب غلط چیزیں شروع کرتے ہیں، پھر اس کے باقی سب فالوور بن جاتے ہیں، بہت پیچھے پیچھے چلنے والے، جے ہو جے ہو. If they still transgress, there is no further room for argument. لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ حد سے بڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہی اپنی مطلب چال جو ان کی بے ڈھنگی، یعنی وہی چیز وہ کر رہے ہیں، فساد، فاسق. تو اب کوئی جگہ نہیں رہتی کہ جہاں پر ان کے ساتھ کوئی حجت بازی کی جائے. They cannot plead that they were ignorant. اور یہ تو لوگ بول ہی نہیں سکتے بالکل کہ ہم ہے نا اگنورنٹ تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا نا، ہم لوگ جانتے نہیں تھے نا، ہم بڑے بھولے بھالے تھے نا. غلط کام کرنے کے لیے بھولے بھالے نہیں تھے، اگنورنٹ نہیں تھے. تو اب وہ کوئی عاجزی نہیں کر سکتے. The command of the Lord is proved against them. ان کے رب کا جو حکم جاری ہو گیا ہے وہ ان کے خلاف اب ہو کے رہے گا. And its application is called for beyond doubt. اور اب اس کا آنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کا ورڈ جو پاس ہو گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، عذاب آ کے رہے گا. Then it is that their punishment is completed. تو اب یہ کہ ان کی جو سزا ہے وہ پوری ہوگی. 2193 جو ہے اس میں قول کی بات ہے کہ وہ قول کیا ہے. Here has the sense of word، یعنی کہ اس قول کا مطلب ایک ورڈ بھی ہے، آرڈر بھی ہے، آرڈر اللہ کا حکم، اور لا بھی ہے یعنی کہ اللہ کی شریعت، قانون. چارج framed against one under a definite law، یعنی جو اس قانون کی مطلب اس میں آ جاتا ہے، جس کے خلاف اس چیز کو کیا گیا، بس وہ اب اس کی زد میں آ جائے گا. یعنی کہ مطلب وہ قول جو اللہ کا ہے وہ یہ سب چیز ہوتی ہے اس میں. آیت نمبر 17، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے. اللہ کہتا ہے ہم نے کتنے ہی ہلاک کیے، من القرون، یعنی کہ جو جنریشنز تھے، جو بستیاں تھی، جو شہر آباد تھے، جو گاؤں تھے، ان تمام کو، اتنے ساروں کو اللہ نے ہلاک کیا. من بعد نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کا جو آیا تھا ڈیلیوج، اتنا بڑا طوفان، اللہ کہتا اس کے بعد اتنے سارے ہلاکت کے اللہ نے عذاب بھیجے، اتنے سارے بستیوں کو تباہ کیا اللہ نے. تو سوچ لو وہ کتنی بستیاں ہوں گی. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بے ذنوب عبادہ، اپنے بندے، اس کے جو بندے ہیں ان کے گناہ کے لیے اللہ کافی ہے. خبیرم بصیراں، جو وہ سب خبر رکھتا ہے کس نے کتنے گناہ کیے، کس کے گناہ کیے، اور کتنے بڑے اور کتنے چھوٹے گناہ کیے، اور اس گناہ کی زد میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں کے ساتھ برا ہوا. یہ اللہ کہتا ہے وہ ذنوب، بے ذنوب عبادہ خبیرم بصیرا. تو کافی ہے تیرا رب ان بندوں کے گناہوں کے لیے تمام خبر رکھنے والا
اور ہر چیز کو دیکھنے والا، یعنی وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، اس کو نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے نہ کسی گواہ کی. How many generations have we destroyed after Nuh alayhi salam? And enough is your Lord to note and see the sins of his servants. اس کی دو نوٹس ہے، 2194 and 2195. 2194 Noah's flood، یعنی نوح علیہ السلام کا جو فلڈ تھا، جو مطلب پورا کے پورا جو مطلب ڈیلیوج تھا، طوفان، is taken as a new starting point in history. یعنی ہسٹری کے اندر نوح علیہ السلام کا جو فلڈ تھا اس کے بعد، یعنی کہ سمجھو کہ سب پہلے کا سب ہو گیا، تباہ ہو گیا، سب غرق ہو گئے پانی میں، اب ایک نئی ہسٹری سٹارٹ ہو رہی ہے نا. بٹ ایون آفٹر دیٹ، لیکن اس کے باوجود بھی ہنڈریڈز آف ایمپائرس، یعنی ایسے بہت سارے راجپاٹ تھے، بڑے بڑے ایمپائر، اور ٹاؤنز، بس شہر، اینڈ جنریشن، بستیاں، have perished for their wickedness. اللہ نے یعنی 100 سے ہنڈریڈز آف ایمپائرز ہیں، تو 100 سے ایسے مطلب بہت سارے کیا کہتے ہیں، مطلب وہ جو راج پاٹ، ایمپائر، اور پھر مطلب شہر اور بستیاں جو ہے، ان سب کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. کیونکہ اگر وہ کرنے والے غلط ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو ان کو روکنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے روکا نہیں ہے ان کو تو وہ بھی گئے کام سے، اور جنہوں نے روکا ان کو اللہ بچا لے گا. 2195 Let not the wicked think. جو بھی ہے گنہگار اور ایک ٹیڑھا انسان، گنہگار، بدکار، اس کو سوچنا نہیں چاہیے، بیکاز دے آر گیون اے لیز آف لائف اینڈ لگژری فار اے ٹائم، جسٹ کیونکہ ان کو دیا گیا ہے، مطلب ایک زندگی جو ان کو دی گئی ہے، وہ جتنی ان کی عمر لکھی ہوئی ہے تب تک وہ تو جیئیں گے ہی نا. تو وہ لوگ اپنی زندگی کو دیکھ کر بھی غلط نہ سوچے کہیں، اور نہ ہی ان کو جو لگژری ملی ہوئی ہے کہ ہم کو عیش و آرام ملا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی نہ سوچے دیٹ دیئر ویکڈنس ہیز اسکیپڈ نوٹس، کہ اللہ نے ان کا جو بھی بدماشی اور ان کی مطلب بری حرکتیں، عیاشی جو ہے، وہ سب کر کے بھی وہ لوگ بالکل بچ گئے، چھوٹ گئے، کہیں کچھ نوٹس نہیں ہوا. ورنہ دیکھو ہماری تو زندگی بھی، عمریں بھی لمبی لمبی ہے، اور دیکھو ہم کو کتنی عیش و آرام ملا ہوا ہے، کیا دولت و مال ملا ہوا ہے. تو یہ وکٹ لوگ کبھی سوچے نہ کہ وہ بچ گئے. اس لیے کہ امیرات اور زندگی دیکھ کے بندہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا چلو میرا تو کچھ نوٹس میں آیا نہیں، میں نے کیا تو بہت گھپلے بازی ہے، لیکن وہ گھپلے بازی پکڑ میں آئی نہیں ہے، اور میرا تو کچھ برا ہوا ہی نہیں. اللہ نوٹس اینڈ سیز آل تھنگس. اللہ ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہے. فرشتے تو نہیں بیٹھے ہوئے کیا، وہ بھی تو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو سب خبر بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. بوتھ اوپن اینڈ سیکرٹ، یعنی کھلم کھلا کیا کر رہے ہو تم، اور رازدار بن کے کیا کر رہے ہو، سیکرٹ یعنی چھپ کے کیا کر رہے ہو. تو جو چھپ کے کر رہے ہو رازداری میں، اور جو کھلم کھلا کر رہے ہو، اللہ کے پاس وہ تمام چیزیں ثبوت کے ساتھ ہے، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہی نوز دا ہڈن موٹیوز اینڈ تھاٹس آف مین. انسانوں کے ارادے، ان کی سوچ، اس میں کیا چل رہا ہے چھپے ہوئے، وہ تمام چیز اللہ جانتا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ انسان اپنے دل اور دماغ میں جو بھی سوچ رہا ہو. And he has no need of any other evidence، اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی اور گواہ کی. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی گواہ ہے ہر بات پہ. His knowledge and sight are all sufficient. اور اللہ کا علم اور اللہ کا دیکھنا، کیونکہ وہ بصیر بھی ہے نا، البصیر، کہ تمام چیز کو دیکھنا باریک سے باریک، نیچے زمین کے اندر 10
بولتے ہیں نا پاتال کے اندر بھی کوئی کچھ کر رہا نا چھپ کے، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ برابر وہاں جا رہی ہے اور اللہ برابر دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کیونکہ اللہ ان سب کے لیے کافی ہے، آل سفیشینٹ.